اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص صفت صلاۃ النبی میں رکوع سے متعلق احکام کو ذکر کیا. پچھلے درس میں رکوع کا کیا طریقہ ہے اس سے متعلق باتیں آئی. آگے وہ کہتے ہیں ایک اہم سنت ہے. سنت یہ ہے ان یسوی بین الارکان فی الطول. ایک اہم سنت یہ ہے نماز میں کہ جتنے بھی ارکان ہیں، چاہے وہ قیام ہو، رکوع ہو یا سجدہ ہو، مومن کو چاہیے کہ وہ ان ارکان کے اندر لمبائی کے اعتبار سے اسے قریب قریب رکھے. کیا مطلب ہے؟ لمبا قیام کر رہا ہے لیکن رکوع بہت مختصر ہے، قیام بہت تھوڑا سورہ اخلاص پڑھ کے سجدے میں لمبا وہ گزار رہا ہے. اس سنت میں سنت یہ ہے کہ ارکان قریب قریب ہونا چاہیے. جتنا آپ کا قیام ہے اسی کے قریب رکوع، اسی کے قریب آپ کا سجدہ ہو. یہ سنت ہے. کیا دلیل ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رقمت الصلاۃ مع محمد، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، آپ کا رکوع اور رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدہ، دو سجدوں کے درمیان میں نے دیکھا فجلسۃ ما بین التسلیم والانصراف قریبا من السواء. کہتے پورے آخر نماز تک میں نے غور کیا. صحابی کہتے غور سے میں نے دیکھا آپ نے پورے ارکان جتنے بھی آپ نے ادا کیے سلام کرنے تک قریبا من السواء، برابر کے قریب قریب آپ نے کیا. لہٰذا یہ سنت میں سے ہے. ایسا نہ ہو کہ قیام اس کا لمبا ہو، رکوع اس کا بہت چھوٹا ہے، یا رکوع اس کا بہت لمبا ہے، سجدہ اس کا بہت چھوٹا ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں دعا کرنے کے لیے نفل نمازوں میں تہجد میں لمبا سجدہ کرتے ہیں. یہ سنت نہیں ہے. آپ لمبا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، قیام بھی لمبا ہونا چاہیے. اسی لیے علماء نے کہا یہ مطلب اس کا نہیں ہے، قریب قریب کا مطلب یہ نہیں کہ برابر اتنا ہی ہو، قریب قریب ہو. اس کی کوئی نماز ہے جو بالکل آپ نے ہلکی پڑھی ہے، فجر کی سنت ہے جو بالکل مختصر سورہ کافرون، سورہ اخلاص آپ نے پڑھا ہے، تو رکوع بھی اتنا ہی قریب قریب ہوگا، سجدہ بھی اتنا قریب قریب ہوگا. اس کے بعد آپ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، لمبا قیام ہے، رکوع بھی قریب قریب ہوگا، سجدہ بھی قریب قریب ہوگا. دونوں کو نہ ملانا کہ قیام جو ہے وہ تراویح کی طرح ہے اور سجدہ جو ہے سنت فجر کی طرح ہے، بلکہ جو بھی نماز آپ پڑھنے والے ہیں اسے قریب من السواء رکھیں، یعنی اسے قریب قریب رکھیں اور ارکان کو اس طرح سے کہ ان کے اندر جڑاؤ محسوس ہو. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے. پھر آگے کہتے ایک اہم مسئلہ ہے، وہ کہتے ولا يجوز ان يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود، کہ رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا وانی نہیت، خبردار اللہ نے مجھے روک دیا ہے، ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، کہ میں رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن پڑھوں. اللہ نے مجھے روک دیا ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی رکوع میں آیتیں پڑھے اور سجدے میں آیتیں پڑھے. اسے بعض علماء نے کہا یہ حرام ہے. اکثر امت کے علماء نے کہا یہ بہت ناپسندیدہ ہے کہ کوئی آدمی سجدے یا رکوع میں قرآن کی تلاوت کرے. کیا اس کی وجہ ہے؟ بعض اہل علم نے ذکر کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اگرچہ کہ رکوع اور سجدہ یہ ذلت کی چیز ہے اور اللہ کو پسندیدہ ہے، لیکن قرآن ذلت کی چیز نہیں ہے. چونکہ وہ قرآن اللہ کا کلام ہے، چونکہ اللہ کی بات ہے وہ، تو وہ بات اس جگہ پر مناسب نہیں ہے. چونکہ آپ ذلت کی حالت میں، لیکن اللہ کا قرآن تو عظیم ہے، عظمت والا ہے، بہت اونچا ہے وہ. لہٰذا وہ حالت جب رکوع میں انسان ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے، ہماری ذلت کے لیے وہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے کلام کے لیے وہ ٹھیک نہیں. لہٰذا مومن کو چاہیے کہ رکوع اور سجدے میں وہ قرآن کی تلاوت نہ کرے، الا یہ کہ وہ دعائیں جو قرآنی دعائیں ہیں، چونکہ عربی میں بھی دعائیں کرتے ہیں اور قرآن کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں نفل نمازوں میں بہت سارے، اور یہ جائز بھی ہے. کوئی آدمی سجدے میں لمبا سجدہ ہے اس کا، اور سبحان ربی زدنی علما کہتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہتا ہے، رب اغفر لی وغیرہ جو قرآن کی دعائیں ہیں، تو کہا وہ جائز ہے. کیونکہ وہ جو پڑھ رہا ہے وہ قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ رہا ہے، وہ دعا کے بطور سے پڑھ رہا ہے، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ رہا ہے. اس لیے کہ اگر وہ تلاوت کی نیت سے پڑھے گا تو پھر آگے کی آیت بھی پڑھے گا، ربی زدنی علما اتنا بول کے پھر آگے بھی آیتیں پڑھے گا. جب وہ آگے کی اور پیچھے کی آیتیں نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب وہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے.
وہ دعا کر رہا ہے، اور دعا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لہذا سجدے میں قرآن کی تلاوت سے بچیں، اور جو دعائیں ہیں دعاؤں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور پھر آگے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ثم يرفع صلبه من الركوع، اور پھر رکوع سے وہ اپنی پیٹھ کو اٹھائے، اور یہ رکن ہے، وَيَقُولُ فِي أَثْنَاءِ الْاعْتِدَالِ، اور کھڑے ہوتے ہوئے اسے کیا کہنا چاہیے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ کہے، اور کہتے ہیں یہ واجب ہے، یہ واجب ہے کھڑے ہوتے ہوئے۔ اس کی جگہ کون سی ہے؟ رکوع سے اٹھتے وقت، آدمی اسے جب اٹھ رہا ہو اس وقت یہ سمع اللہ لمن حمدہ ہے، اسی لیے کہا فی اثناء الاعتدال، یعنی اٹھ کر کے کھڑے ہونے کا جو وقت ہوتا ہے درست ہو کر کے، اس لیے کہ اس کے بعد بھی ایک دعا ہے، وہ ہے ربنا ولک الحمد۔ ان دونوں دعاؤں کو علماء نے کہا یہ الگ الگ ہے، ایک ہے ورد القیام، پوری طرح آپ کھڑے ہو گئے اس وقت آپ کو ربنا ولک الحمد کہنا ہے، اور یہ جو سمع اللہ لمن حمیدہ ہے اعتدال، جب آپ اٹھ رہے ہیں رکوع سے اور کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت آپ کو سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ صرف امام کے لیے سمع اللہ لمن حمیدہ یا مقتدیوں کے لیے بھی ہے؟ یہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور واللہ اعلم صحیح قول کے مطابق امام بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہے اور جتنے مقتدی ہیں وہ بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں، دونوں کو چاہیے سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں، اور پھر پوری طرح جب قیام کی حالت میں وہ کھڑے ہو گئے اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہیں۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو۔ تو آپ نے کہا مجھے جیسے دیکھا ہے، چاہے امام مجھے دیکھ رہا ہو یا مقتدی دیکھ رہے ہو، چاہے امام دیکھے مقتدی دیکھے، رسول نے کہا جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھے، یعنی امام کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے مقتدی کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، یہ پہلی دلیل ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہوتی تھی اس نماز کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی اس میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے، چونکہ رسول کہتے تھے لہذا چاہے وہ امام ہو چاہے وہ مقتدی ہو ان دونوں کو چاہیے وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو برابر کیا ہے، خاص مسئلہ اگر ہوگا کسی کے لیے تو صراحت آتی ہے کہ یہ امام کے لیے ہے مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے نماز میں سورہ فاتحہ اور کوئی ثانی سورہ پڑھایا، پیچھے صحابہ نے بھی قرآن پڑھا، تو اس سے پہلے درس میں آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے پیچھے مت پڑھو صرف سورہ فاتحہ کو چھوڑ کے، تو آپ نے منع کر دیا ان کو کہ میرے پیچھے صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ہے، باقی زور سے قرات ہو تو اسے سننا ہے۔ اس کی کوئی صریح دلیل نہیں ہے کہ صرف امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور مقتدی نہیں کہے گا۔ البتہ عرب کے بعض علماء کہتے ہیں کہ مقتدی کے لیے نہیں، اسی لیے آپ حرم کی نماز میں سنتے ہیں جیسے امام رکوع سے اٹھتے سمع اللہ لمن حمیدہ تو پیچھے جو آواز پہنچانے والے ہوتے وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد، ایسے بولتے حرم میں، اور سعودی عرب کے بعض علماء اس کے قائل ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ یہ امام کے لیے ہے مقتدی کے لیے نہیں ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ دونوں کے لیے ہے۔ لیکن ایک حدیث ہے جس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، تو تم لوگ پیچھے ربنا ولک الحمد۔ یہ حدیث دلیل ہے عرب کے علماء کی کہ اللہ کے نبی نے کہا جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم کہو ربنا ولک الحمد، آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے لیے نہیں بولا، یہ ان کی دلیل ہے۔ کیا جواب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ نہیں سکھایا ہے کہ مقتدی کو کیا کیا بولنا ہے، آپ نے یہ نہیں سکھایا ہے کہ امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم صرف ربنا ولک الحمد کہنا، آپ نے یہ بتایا ہے کہ ربنا ولک الحمد کہنے کا وقت کون سا ہے۔ اس کا وقت یہ ہے امام پوری طرح سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے فارغ ہو گیا ہو، اس کے بعد تم ربنا ولک الحمد کہنا۔ یہ رسول کا مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی کہنا ہے دوسرا نہیں کہنا، چونکہ رسول کی نماز ایسی تھی لہٰذا ہمیں بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے۔ اور ایک اذان کے بارے میں بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے فقولوا، کیا کہنا ہے؟ اگر مؤذن اذان دیتے ہوئے کہے حی علی الصلاۃ تو کیا جواب میں کہا جاتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا فقولوا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، اگر مؤذن یہ کہتا ہے تو تم یہ کہو۔
اب سوال یہ ہے کہ اذان دینے والا اذان دے گا، جواب دینے والا جواب دے گا، دونوں اپنے کاموں کے مکلف ہیں۔ جب آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ امام کہے گا، امام سمی اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، ربنا ولک الحمد بھی کہے گا، دونوں چیزیں وہ کہہ سکتا ہے، تو مقتدی کیوں نہیں کہہ سکتا دونوں چیزیں؟ وہ بھی دونوں چیزیں کہہ سکتا ہے، دونوں کہنے کی اس کے پاس استطاعت موجود ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب امام کہہ رہا ہے تو مقتدی بھی کہہ سکتا ہے۔ تو بہرحال اختصار کے ساتھ جو مسئلہ ہے واللہ عالم وہ یہ ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات ذکر کی ہے کہ مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہے اور پھر اس کے بعد ربنا ولک الحمد کہے، جو کہ قیام کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ اس کی اور مزید تفصیل آگے آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔